اسلام میں دوستی کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، اور دوستی کے اوپر زور دینے کی ایک خاص وجہ بھی ہے جو آپ کو انشاءاللہ آج معلوم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کا اچھا دوست ہے تو وہ آپ کو عمل صالح میں آگے بڑھائے گا، اور اگر آپ کا برا دوست ہے تو وہ آپ کو پیچھے کر دے گا۔ دوستی عمومی طور پر غرض، مفادات یا لذت کی بنا پر کی جاتی ہے، اور یہ ساری ہی دوستیوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، یہ لانگ ٹرم کی دوستیاں نہیں ہوتی، اور اگر چل بھی جائیں تو اس میں بہت سے مسائل کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور اگر نہ بھی کرنا پڑے تو آخرت میں تو کرنا ہی پڑے گا۔ بہت کم ایسی دوستیاں ہوتی ہیں جو بے غرض اور مخلص ہوتی ہیں، اور وہ دین کے راستے میں ملتی ہیں، جہاں آپ کو سامنے والا سمجھتا ہے، آپ کا درد سمجھتا ہے، اور ایسا خلوص آپ کو کہیں اور نہیں ملتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جو اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں۔ اب 3 طرح کے دوست پائے جاتے ہیں۔ ایک دوست ہوتے ہیں خوراک کی طرح، مطلب یہ کہ وہ آپ کی ضرورت ہوتے ہیں، جس طرح کھانا ہماری ضرورت ہے تو اسی طرح وہ دوست آپ کی ضرورت ہوتے ہیں۔ دوسری طرح کے دوست ہوتے ہیں دوا کی طرح، شفا کی طرح، کبھی کبھی ملتے ہیں مگر آپ کی طبیعت کو بحال کر جاتے ہیں۔ جیسے دوا ملتی ہے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے ان دوستوں سے مل کر آپ بے شک کافی ٹائم بعد ملیں، جب بھی ملتے ہیں آپ کو واپس سے ایک انرجی مل جاتی ہے۔ پھر تیسری طرح کے دوست ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں بیماری کی طرح کے دوست، مطلب جب بھی ملتے ہیں بیمار ہی کر جاتے ہیں، چاہے کبھی کبھی ملیں یا روزانہ ملیں، بیماری دے کر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم پہچانے ہی اپنے دوستوں کی وجہ سے جاتے ہیں، جیسے میرے دوستوں سے آپ میرا اور میری پسند کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جنہوں نے مجھے دوست بنایا ہے آپ ان کی سوچ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کچھ دوست سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں، مطلب آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کو سایہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن پھل بھی ملے گا۔ اگر کوئی دوست آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے تو ایسی دوستی کو چھوڑ دیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ دوستی وبال بنے گی۔ بے شک دوستی انسان کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوستی کے اوپر ایک خاص روشنی ڈالی ہے، کیونکہ رشتہ دار تو آپ کو بائی چوائس نہیں ملتے نا، رشتہ دار تو آپ کے بس ہیں تو آپ نے ان سے گزارا چلانا ہے، ٹھیک ہے، اچھے ہیں تو بھی، برے ہیں تو بھی، لیکن دوستی جو ہے وہ ہم خود کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، فرمایا، جانتے ہو اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ کسی نے جواب دیا، نماز اور زکوٰۃ۔ کسی نے کہا جہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے۔ جب کسی سے بھی محبت کریں اللہ کے لیے محبت کی جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے غصہ کیا جائے، اور محبت اسی سے ہی محسوس ہوتی ہے جو اللہ والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن اللہ انہیں ایسے درجات سے نوازے گا جنہیں انبیاء اور شہداء بھی تحسین کی نگاہوں سے دیکھیں گے، یعنی قابل تعریف نگاہوں سے دیکھیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتے یا مالی لین دین کے محض اللہ کی رحمت یعنی حصول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کوئی غرض نہ تھا مگر پھر بھی محبت کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے انہیں کسی قسم کا غم نہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو،
اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، یعنی دنیا لعنت زدہ ہے، اور دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے اس کے جسے اللہ دوست رکھے، اور سوائے عالم دین کے اور طالب علم کے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا لعنت زدہ ہے سوائے 4 چیزوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر چیز کو ملعون قرار دیا سوائے کن کے؟ 4 کے۔ ایک اللہ کے ذکر کے، دوسرا اسے جس سے اللہ دوست رکھ لے، تیسرا عالم دین کے یعنی علماء وغیرہ، اور چوتھا طالب علم کے۔ پھر ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ فرض عبادتیں پسند ہیں۔ فرضوں کے بعد نفل عبادتیں کرتے کرتے بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے صرف وہ وہی سنتا ہے جس کی اس کو میں نے اجازت دی۔ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہی کچھ دیکھتا ہے جس کی اس کو میں نے اجازت دی۔ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ وہی کچھ پکڑتا ہے جس کی میں نے اس کو اجازت دی۔ پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، پھر وہ اسی طرف چل کر جاتا ہے جس طرف جانے کی اس کو میں نے اجازت دی، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو شخص اس سے دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہ کر بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر لیتے تو یہ نقصان ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلط سے بچا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھتا ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم سب نے سنی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اور جبرائیل امین آسمان والوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ آپ سب بھی محبت کریں۔ تو آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں ہر بندہ اسے قبول کرنے لگتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہ دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے غصہ کرنا، اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مطلب کہ ہم اگر محبت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، غصہ کریں کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، دوستی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور دشمنی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ ہم اکثر اظہار کرنے میں کمزور پڑ جاتے ہیں اور نہیں بتا پاتے، جبکہ اسلام نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ ہم اظہار کریں، کہ جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کی جائے تو اسے بتانا چاہیے۔ اس کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اس کو بتایا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں، بتایا تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آگاہ کر۔ وہ آدمی اس کے پیچھے گیا اور بتایا میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جواب میں اس آدمی نے دعا دی تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو اظہار کرنا ہے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اور دوسرا اظہار کے بعد جب کوئی آپ سے اظہار کرے تو آپ نے پھر اس کو بدلے میں دعا بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ قیامت کے روز فرمائیں گے میری بزرگی اور اطاعت کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنا سایہ مہیا کروں گا، جبکہ آج کے روز میرے سائے کے علاوہ
کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے۔ آپ دیکھیں کہ دوستی کے اوپر کتنی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے گاؤں جا رہا تھا۔ اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ جب ملاقاتی وہاں پہنچا تو فرشتے نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ ملاقاتی نے جواب دیا، میں اس گاؤں جا رہا ہوں، وہاں میرا دینی بھائی رہتا ہے۔ فرشتے نے کہا، کیا تجھ پر اس نے کوئی احسان کیا ہے جسے تو اتارنے جا رہا ہے؟ ملاقاتی نے کہا، نہیں، کچھ نہیں، میں تو صرف محض اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ نے کہا، میں تیری طرف اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تجھ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تو محض اللہ کے لیے اپنے دینی بھائی سے محبت کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کسی سے اس لیے ملنے جا رہے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی خاطر اس سے محبت ہے، تو یقین جانیں کہ اللہ بھی آپ سے محبت رکھے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے، میری خاطر آپس میں مل بیٹھنے والوں کے لیے، میری خاطر آپس میں ملاقات کرنے والوں کے لیے، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ جس چیز کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، اس کام سے اللہ کو کون روکے گا؟ کیا کوئی روک سکتا ہے اللہ کو جس کام کو اللہ اپنے اوپر واجب کر لے؟ ہم کبھی کسی دوست پر پیسے خرچ کرتے ہیں، کبھی ملاقات کرتے ہیں، کبھی اس کے کام آ جاتے ہیں، کبھی دور دور سے ہماری محبت چل رہی ہوتی ہے، تو اللہ کی محبت ہم پر واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ اللہ کی خاطر کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ وہ ایک حلال رشتہ ہو، جیسے آپ کی اولاد، آپ کا ہسبینڈ، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار آپ سے محبت کر سکتے ہیں اللہ کے لیے، کیونکہ جو محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے نا، اس میں پھر آپ کو کوئی سامنے والے سے غرض نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی، آپ کو سامنے والے سے کچھ بدلے میں نہیں چاہیے ہوتا، بے لوس ہوتا ہے، آپ کی محبت میں خلوص شامل ہوتا ہے، اور اس خلوص کی وجہ سے ہی جو ہے آپ بہت کمپرومائزنگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کمپرومائز تو تب نہیں کرتے نا جب ہم بولتے ہیں ہم نے یہ کیا تھا تو تم بھی یہ کرو، لیکن آپ کو تو کوئی اجر چاہیے ہی نہیں، آپ نے تو اللہ کے لیے محبت کی ہے، آپ کو اجر کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ کمپرومائزز بھی کر لیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اور اچھے دوست کی بات بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال کستوری والے یعنی خوشبو والے اور بھٹی دھونکنے والے کی مانند ہے۔ کستوری والا یا تو تمہیں خوشبو کے طور پر کچھ دے دے گا یا تم اسے خود خرید لو گے، یا تم اس سے اچھی خوشبو ہی پالو گے۔ مطلب اگر آپ ایسے دوست کے پاس جا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یا تو وہ آپ کو دے دے گا خوشبو، یا اگر کچھ یا آپ خرید لو گے، یا پھر آپ اس کے پاس بیٹھے رہ گئے تو آپ کی خوشبو والے کے پاس بیٹھو تو اپنے پاس سے بھی خوشبو آ جاتی نا، سما جاتی خوشبو، تو یا پھر آپ خوشبو کو ایبزارب کر لو گے اپنے اندر۔ اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبودار دھواں حاصل کرو گے۔ تو اچھا اور برا دوست ایسا ہی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن میں دوست کے اوپر بہت بات ہوئی ہے۔ قرآن میں دوستی کے اوپر اس لیے بات ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا اہم رشتہ ہے جس کی بنا پر قیامت میں لوگ پچھتائیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ کہیں گے، ہائے افسوس مجھ پر، کاش میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں شخص کو اپنا دوست۔ اور پھر آگے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کہے گا کہ اس شخص کی وجہ سے میں نے کیا کیا، میں قرآن سے دور ہو گیا، مجھے قرآن کی بات تو سمجھ آ گئی تھی لیکن میں بھٹک گیا اس دوست کی وجہ سے۔ تو وہ بلیم بھی کر رہا ہے لیکن اس بلیم کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو آپ جو بھی دوست بنائیں اس بات کو غور کر کے بنائیں کہ آپ کا دوست آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے۔ قرآن میں دوست کے لیے کئی نام استعمال ہوئے ہیں، اور 10 نام قرآن میں آئے ہیں جن کا میں ذکر یہاں پہ کر رہی ہوں۔
پہلا نام ہے خلیل. عربی میں خلیل لفظ آیا ہے. خلیل ایسے دوست کو بولتے ہیں جس کی وجہ سے سارے رشتے کٹ جائیں، جس کے لیے دل خالی ہو جائے، دوستی کا ایسا تعلق جو دل کے وسط میں چلا جائے، اسے کہتے ہیں خلیل. خاص دوست، خاص الخاص دوست. اور یہ دوست ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو خلیل نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے ہمیں ایک روایت ملتی ہے مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن وہ تو اللہ کی ذات ہے. ابو بکر تو میرے دوست اور دینی بھائی ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو جو آپ کی مشکل میں کام آئے، جو آپ کی تنہائی کو دور کرے، جو آپ کی تنہائی میں کام آئے، وہ ہوتا ہے خلیل. اور یہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کریم. کریم کہتے ہیں ایسے دوست کو جو ہم سر ہو، ہم عمر ہو. ایسا شخص جو ہم عمر ہو اور بہادری اور شجاعت میں اس کا ہم سر ہو، مطلب اس کی کوالٹیز بھی ہم جیسی ہوں، ایسا شخص کہلاتا ہے کریم. پھر آتا ہے رفیق. رفیق کہتے ہیں قریب رہنے والا، ہمدرد، ساتھی. تو رفیق کا ورڈ بھی قرآن میں آیا ہے جو ہمدرد ہو آپ کا. پھر آتا ہے صدیق. صدیق کہتے ہیں سچا اور وفادار دوست. تو یہ لقب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کو دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے صدیق کہتے تھے. پھر ایک لفظ آتا ہے حمیم. حمیم کا مطلب ہے گرم جوشی دکھانے والا دوست. آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے تو غصہ اس کو آئے. پھر آتا ہے ولی، نزدیکی دوست. نزدیکی دوست کو ولی کہتے ہیں، جیسے حامی اور ناصر بھی کہتے ہیں اس کو، مطلب مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا. پھر اسی طرح ایک لفظ آتا ہے ولیجہ. ولیجہ کہتے ہیں گہرا دوست. پھر آتا ہے بطانت. پھر اسی طرح ایک لفظ آیا ہے بطانت. بطانت جو ہے وہ بطن سے نکلا ہے. بطن کہتے ہیں پیٹ کو. مطلب ایسا دوست جس کو آپ اپنا راز دیں، جس کو آپ کے راز معلوم ہوں، تو ایسے دوست کو بطانت کہا جاتا ہے. پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے صاحب. صاحب آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کلاس میٹ بھی ہو سکتا ہے، جس سے صحابہ کرام. یہ ایسے دوست کو کہتے ہیں جو ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو. پھر اسی طرح قرآن میں ود کا لفظ بھی آیا ہے، الفت اور حب بھی آیا ہے. ود مطلب شدید چاہت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، ودود. تو یہ کچھ الفاظ تھے جو دوست کے لیے استعمال ہوئے، جن کو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں. خلیل، کریم، رفیق، صدیق، حمیم، ولی، ولیجہ، بطانت، صاحب اور ود. دوستی زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے. دوستیاں رکھیں لیکن دین کی بنیاد پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ دوست اسی کے ہوتے ہیں جس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، جو کمپرومائزنگ ہوتا ہے. تو لوگ اسی کو زیادہ اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. تو لوگوں کو ان کی کوتاہیوں کے ساتھ، ان کی غلطیوں کے ساتھ قبول کریں. ہاں، ایک اچھا دوست یہ ضرور کرتا ہے کہ جب آپ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اصلاح ضرور کرتا ہے. آخرت کی نشانی ہے کہ انسان والدین سے زیادہ دوستوں کی سنے گا. تو ہم نے قیامت کی نشانی نہیں بننا. ماں باپ کو ان کا مقام دیں، ان کی مانیں سوائے اس بات کے جو اسلام کے خلاف ہو. ہم دوست تو بنا لیتے ہیں لیکن اتنے زیادہ بے تکلف ہو جاتے ہیں کہ بس اس دوست پر، اس کی چیزوں پر اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. مطلب کبھی بھی اس کو کال کر لی کہ دوست ہے، فون تو اٹھائے گا. ہر وقت اس کے سر پر سوار رہنا اور یہ سمجھنا کہ نہیں، یہ تو ہر وقت ہمارے لیے اویلیبل ہے، ہر وقت میسج کرے گا. تو یہ دوستی نہیں ہے. آپ ان ساری حرکتوں سے اسے خود سے بیزار کر دیں گے جب اتنا زیادہ اس کے اوپر سوار رہیں گے. اور کسی کو بھی آپ نے کھونا ہے نا تو آپ اس سے بدتمیزی کر دیں. وہ بے شک اگر آپ کے ساتھ کنیکشن میں ہے بھی تو وہ ایک ویسا مزے والا تعلق نہیں ہوگا، مجبوری والا تعلق ہوگا. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوست کے لیے بھی پسند کریں. تو دوستی بہت بڑی نعمت ہے جس سے آپ اپنا غم بھی بانٹ سکتے ہیں، خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں.
بس اس دوستی کو نعمت سمجھ کر اس کا خیال رکھیں، شک نہ آنے دیں، اور اس دوست کے احسانات کو یاد کر، کسی بھی احسانات کو یاد کر کے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے احسانات کو، کسی بھی شخص کے احسانات کو یاد کریں گے تو آپ اس کے ہمیشہ شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے خاص الخاص کہ کوئی ایسا شخص دوست نہ بنے جو آپ کو دین سے دور کر دے، کسی ایسی گیدرنگ میں آپ نہ بیٹھتے ہوں جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے، قرآن سے دور لے جائے، ورنہ قیامت کے دن یہ دوستیاں وبال بنیں گی۔